اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1984 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المرسلات سے ہو رہا ہے، جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ نمبر ہے اس کا 77۔ سابقہ جمعہ میں چونکہ درس ایک خصوصی خطاب پر مشتمل تھا، تجدید یادداشت کے لیے پھر عرض کر دوں کہ قرآن کریم کے ان آخری 2 پاروں میں بالخصوص وہ جو کشمکش حق و باطل چلی آ رہی تھی، اسے اقتناص کے طور پر سمرائز کر کے، جسے آپ کہتے ہیں کنسنٹریٹڈ فارم میں، جسے کہتے ہیں آپ سمٹا کر بیان کرنا کہتے ہیں، اس انداز سے بیان کیا ہے، سمٹایا گیا ہے۔ اتنے طویل عرصے پر مشتمل ایک کشمکش کو، تزاحم کو، تخاصم کو اور پھر حقائق کو تھوڑی سی جگہ میں، اور اعجاز ہے قرآن کا کہ ان پاروں میں بالخصوص 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں، 2 لفظوں کی آیتیں ہیں، اور ان 2 لفظوں کے اندر تاریخی تفاصیل بھی آ گئی ہیں اور حقائق کی طوال بھی آ گئی ہے۔ بڑی جامعیت ہے ان لفظوں کے اندر جو ان پاروں کے اندر آئی ہے۔ 29واں پارہ تو اس صورت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آخری پارہ سامنے آئے گا۔ کشمکش یہ چلی آ رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے، حق اور باطل کی کشمکش، اس کے شعبے، اس کے گوشے مختلف ہیں، لیکن وہ ساری کشمکش، تزاحم کائنات میں 2 ہی چیزوں کے اندر ہے، ایک کو وہ حق کہتا ہے، ایک کو باطل کہتا ہے۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ اس ساری کشمکش میں حق غالب آتا چلا جاتا ہے، اور آخر الامر حق کو غالب آ جانا ہے۔ اسے وہ الدین بھی کہتا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اسلام بھی کہتا ہے، حق بھی کہتا ہے کہ اس کشمکش میں حق کو غالب آنا ہوتا ہے، آتا چلا جاتا ہے، کلیتاً آخر الامر حق غالب آ کر رہے گا۔ اس کشمکش میں حق کے غالب آنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسانوں کی کوئی جماعت کھڑی ہو جائے، حق کی علم بردار ہو، وہ اس کی تائید کے اندر باطل کی قوتوں کا مقابلہ کرے، تو پھر اس طرح سے جو حق غالب آتا ہے وہ چند دنوں میں غالب آ جاتا ہے، اس کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے، وہ انسانوں کے حساب و شمار کے مطابق تاریخ کے اوراق کو مدون کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر یہ نہیں کہ حق کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی انسانوں کی جماعت اٹھے گی تو پھر وہ اس کو غالب کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ ایک چیز جسے کائناتی قوتیں کہا جاتا ہے، عام فہم الفاظ میں اسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے، کچھ ایسی چیز بھی ہو رہی ہے کہ ان تقاضوں کی روح سے بھی آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ باطل مغلوب ہوتا جاتا ہے اور حق غالب آتا جاتا ہے، لیکن اس میں بڑا لمبا عرصہ دراز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کے کیلنڈر کے حساب و شمار سے ہوتا ہے، جس میں ایک ایک دن 1000 سال کا بھی ہوتا ہے، 50 ہزار سال کا بھی ہوتا ہے۔ جب زمانے کے تقاضوں سے، کائناتی قوتوں کی روح سے یہ کشمکش برپا ہو اور اس میں حق نے غالب آنا ہو، تو اس میں اتنا لمبا عرصہ لگ جاتا ہے کسی ایک فیز کے لیے، ایک گوشے کے لیے بھی۔
اور تاریخ انسانیت کا اگر مطالعہ اس نقطۂ نگاہ سے کیا جائے، پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن حق کس چیز کو کہتا ہے، پھر پوری انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جہاں سے بھی وہ دسترس میں ہے ہمارے وہ تاریخ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طور پر عجیب عجیب قسم کی قوتیں آتی ہیں جن کی روح سے کشمکش ہوتی ہے، اور اس کشمکش کے اندر پلڑا بھاری ہوتا ہے اس حق کا جسے قرآن نے حق قرار دیا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سبجیکٹ بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، دقت طلب بھی ہے، وقت بھی اس میں درکار ہوتا ہے، اور بڑی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تاریخ میں، ورنہ عام طور پر تو تاریخ یہی کہا جاتا ہے نا کہ اکبر فلاں سال میں تخت پر بیٹھا، فلاں سال میں فلاں لڑائی ہوئی، فلاں سال میں مر گیا، اس کا نام تاریخ۔ قرآن کی روح سے تاریخ اس کا نام نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حق اور باطل میں جو کشمکش چلی آ رہی ہے اس رویداد کا نام تاریخ ہے۔ تو پھر میں موضوع سے دوسری طرف چلا جاؤں گا، ورنہ میں عرض کروں کہ تاریخ کے متعلق جو کچھ ہیگل یا مارکس نے یہ کہا، انہوں نے بھی بڑی اہمیت بتائی ہے تاریخ کی۔ ہیگل نے تو فلاسفی آف ہسٹری بتائی ہے۔ عام طور پہ تو ہسٹری آف فلاسفی ہوتا ہے نا، وہ فلاسفی آف ہسٹری اس نے لکھی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ کسی دوسرے وقت پہ صحیح، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ تاریخی شواہد تمہیں اس بات کی طرف لائیں گے، وہ اس بات کی شہادت بنتے جائیں گے کہ جسے اس نے حق کہا ہے، آہستہ آہستہ صحیح، سست رفتاری سے صحیح، خدا کے حساب و شمار سے صحیح، لیکن ہو یہی رہا ہے کائنات کے اندر کہ حق رفتہ رفتہ غالب آتا جا رہا ہے۔ محسوس مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حق یہ تھا جو قرآن نے کہا، اور آپ اس کو حیران ہو کے سنیں گے کہ اس کا تعلق تو نہ مذہب سے نہ دین سے، یہ تو ایک خالصتاً طبیعیاتی چیز ہے، لیکن حق قرآن ان امور کو حق قرار دیتا ہے۔ حق یہ ہے، اس نے کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، ان کائناتی قوتیں جتنی بھی ہیں ان کو تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہے ہم نے، یہ اس لیے ہے کہ تم انہیں مسخر کرو۔ تو حق یہ ہے کہ انسان ان قوتوں کو مسخر کرے، باطل یہ ہے کہ انسان ان قوتوں کے تابع ہو، مغلوب ہو ان سے۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی حق ہے۔ اب آپ دیکھیے تاریخ انسانیت کو، ابتدائی دور انسان کا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو بڑی قوتیں تو ایک طرف رہیں، یہ چھوٹی چھوٹی قوتیں جو ہے فطرت کی، وہ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، ڈنڈوت بجا لاتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، بادل گرجتا ہے تو کانپتا ہے، بارش برستی ہے تو کانپتا ہے، بجلی کڑکتی ہے تو کانپتا ہے، ان کو دیوی دیوتا بناتا ہے، ان کے حضور نذرانے پیش کرتا ہے، قربانیاں پیش کرتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے ڈرتا ہے، بڑے بڑے دریاؤں سے ڈرتا ہے۔ انسان یہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد انسانیت کی تاریخ آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ان قوتوں کو مغلوب کرتا چلا آیا، اور آج آسمان تک پہنچ گیا تھا، چاند تک پہنچ گیا، یوں کہیے آسمان میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ مذہب نے بڑی مخالفت کی اس کی، اس کو الحاد کہا، اس کو بے دینی کہا۔ آج بھی سر سید نے کہا کہ نیچر کی قوتوں کا مسخر کرنا تقاضا ہے اسلام کا، اسے نیچری کہا اور اسے کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، نیچری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مخالفت کہاں سے ہوتی ہے اس کی، حق کی۔ باطل کیا ہے؟ مذہب باطل ہے، حق کیا ہے؟ دین ہے۔ اور دین یہ بھی ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتے، اگلی بات انہیں انسانیت کی منفعت کے لیے صرف کیا جائے۔ لیکن پہلا گوشہ تو وہ حق کا ہے نا، کائناتی قوتوں کو مسخر کرنا۔ قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ یہ الحق ہے، اس حق کو محسوس شکل میں سامنے آنے کے لیے پتہ نہیں کتنی صدیاں، کتنے ورق،
تاریخ کے کتنے اوراق اس کے اندر صرف ہوئے، لیکن ساری تاریخ انسانیت اس کی شاہد ہوگی کہ جہاں یہ کشمکش ہوئی ہے، ایسی کشمکش بھی کہ جس وقت کسی نے سائنسدان نے یہ کہا کہ زمین دائرے گول ہے، زمین حرکت کرتی ہے، مذہب کی دنیا نے کہا کہ پھانسی پہ لٹکا دو اس کو۔ دیکھتے ہیں یہ حق و باطل کی کشمکش کے معنی کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جتنی مزاحمت بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے باوجود حق غالب آتا چلا گیا ہے۔ کل ہی جب پہلی دفعہ یہ امریکہ خلا نورز جو ہے امریکن، وہ نہیں رشین تھے غالباً، وہ چاند پہ گئے ہیں، پہلی دفعہ جب گئے ہیں تو مذہب کی طرف سے مذاق اڑایا گیا تھا اس کا۔ آپ کے یہاں لاہور کے اندر وہ بات آپ کو یاد ہوں گے جو کیے جاتے تھے، ایسا ماننے والوں کو کافر قرار دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مخالفت باطل کی کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ حق اور باطل کی مخالفت با الفاظ دیگر دین اور مذہب کی مخالفت کا، باطل کا نمائندہ مذہب ہوتا ہے، حق کا نمائندہ دین ہوتا ہے۔ دین جو غالب آتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تو مخالفت اس کے مذہب کی طرف سے ہوتی ہے۔ معاف رکھیے گا شاہ شیخ صاحب، یہ ہے وہ کشمکش جو چلی آ رہی ہے، دین اور مذہب کی کشمکش، حق اور باطل کی کشمکش۔ اور یہ چیز تو شاید پہلی دفعہ آج آپ کے سامنے آئی ہو، لیکن درس میں تو میں 20 سال سے یہاں درس دے رہا ہوں، کئی دفعہ آئی ہوگی کہ کائناتی قوتیں جو ہیں ان کو مسخر کرنا بھی دین ہے، حق ہے۔ اگرچہ اس کا اگلا گوشہ جو ہے وہ ہے اس کو جو پھر دین کو مکمل کرتا ہے کہ ان قوتوں کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرنا۔ تو حق اور باطل کی یہ کشمکش چلی آ رہی ہے، یہی کشمکش پھر انسانوں کے اندر آتی ہے۔ مفاد پرستیاں انسانوں کی، افراد کی، اس کو نوع انسانی کے لیے عام نہیں ہونے دیتی، پھر ان میں باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ بھی ایک کشمکش ہے۔ یہ وہ کشمکش ہے جس نظر صدر اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں اور مخالفین میں جو برپا رہی۔ 23 سال تک یہ مخالفت رہی، لمبی چوڑے عرصے، لیکن ہر تقابل میں، ہر تزاحم میں حق غالب آتا چلا گیا، تاں کہ آخر الامر اس دور میں حق غالب آ گیا، یعنی دین کا نظام قائم ہو گیا۔ اس طرح سے وہ قائم ہوا کہ دائیں بائیں اس زمانے میں جتنے مذاہب تھے اور وہ سارے شکست کھا گئے۔ خود عرب کے اندر بھی مذاہب تھے، ایران کے اندر بھی تھے، روما کی وہ تمام بستیاں جو عرب کے ساتھ ملتی ہوئی تھیں، مصر وغیرہ کے علاقے جتنے ملتے ہوئے تھے، وہاں کیا چیز تھی جو غالب آئی؟ یہ نہیں تھا کہ وہ پہلی مملکتوں کی جگہ ایک نئی مملکت قائم ہو گئی۔ اگر وہ مملکت بھی مذہب کی مملکت ہے تو وہ تو پھر باطل ہی کا غلبہ ہے، وہ یہ بات نہیں تھی۔ وہاں مذہب کی جگہ دین نے لے لی تھی، یہ تھا غلبہ جو وہاں آیا تھا۔ تو قرآن کریم ان آخری پاروں میں اس کشمکش کو سمٹا کر بیان کرتا ہے۔ الفاظ ایسے ہیں کہ انہیں آپ کائناتی قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، زمانے کے تقاضے بھی کہا جاتا ہے۔ اس معنوں میں جو قرآن نے استعمال کیا کہا جائے تو پھر وہ ہیلن یا ماس کے الفاظ میں نیسیسٹی آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ ان کا مفہوم اس سے الگ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن وہ بھی یہ مان رہے ہیں یہ زمانے کا تقاضا جو کرتا ہے کچھ۔ تو قرآن کے الفاظ جو ہیں ان میں انسانوں کی کشمکش اور زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے حق و باطل کی کشمکش دونوں ہی سامنے آتی ہیں۔ کہا کہ والمرسلات عرفاً،
یہ جو قرآن میں یہ واو سے آتا ہے نا، ہمارے ہاں ترجمہ میں کیا جاتا ہے قسم ہے ان چیزوں کی. وہ قسم میں تو پھر حتیٰ کہ وہ تین و زیتون و طور سینین، قسم ہے تین کی، زیتون کی، انجیر کی، وہ یہ ان کی بھی قسمیں ہیں وہاں. یہ عربی زبان میں یہ لفظ قسم کے لیے نہیں ہوتا. اس کے معنی ہوتے ہیں شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں اس بات کی، یہ شاہد ہیں اس کی، گواہ ہیں اس بات کی جو آگے کہی جائے گی، کہ جو بات ہم آگے بطور اصول کے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے، حقیقت جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ انما توعدون لواقع، یہ ہے جو بات کہنی ہے قرآن نے، کہ جو تم سے کہا جاتا ہے نا کہ باطل سرنگوں ہوگا، مغلوب ہوگا، یہ بات ہو کر رہے گی، اس کی شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں. والمرسلات عرفا، شہادت دیتے ہیں اس کی یہ مرسلات، خدا کی طرف سے بھیجے گئے. خدا کے پیغمبر ہوں ان کو بھی رسول کہا جائے گا. ان کے اتباع میں جماعتیں ہوں جو حق کا علم لے کے اٹھی ہیں، وہ بھی انہی میں شامل ہوں گے. وہ جنہیں ملائکہ کہا گیا ہے، فطرت کی قوتیں کہا گیا ہے، زمانے کے تقاضے کہا گیا ہے، تاریخ کی نیسیسٹیز کہا گیا ہے، اس کے معنی وہ بھی ہوں گے. جتنی چیزیں خدا کے پروگرام کے مطابق آئی ہیں اس کشمکش میں، اس کے لیے یہ لفظ آئے گا مرسلات، بھیجے گئے ایک خاص مقصد کے لیے. اور عرفن کا لفظ ہے، عجیب چیز ہے صاحب. عرف، معرفت، عرفان، اس کے معنی تو پہچاننا ہوتا ہے نا، لیکن جیسا میں بار بار کرتا ہوں، ہر دفعہ جب یہ لفظ آتے ہیں تو میں جھوم کر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ عجیب قوم تھی، عجیب طرح سے انہوں نے زبان اپنی وضع کی تھی. ان کے ہاں تو صحرائی زندگی، بدوی زندگی، ایک قبیلے کے 10 افراد یہاں، پتہ نہیں دوسرا قبیلہ کہاں، زندگی میں کوئی ایک آدھ مرتبہ اس کا آدمی ادھر آیا، ادھر کا آدمی ادھر چلا گیا. وہ اچھی طرح سے پہچانا نہیں جاتا تھا. پہچانا وہ جاتا تھا جو بار بار آئے. عجیب چیز تھی اس قوم کی زبان. یہ عرفن جو ہے یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو متواتر آتا رہے. جو متواتر آتا تھا اسے وہ پہچانا جاتا تھا، اس لیے اس کے معنی ہو گئے پہچانا جانے والا. کیا بات تھی اس قوم کی صاحب. والمرسلات عرفن، اب دونوں میں سے جو معنی آپ لے لیجئے جو موضوع نظر آئے. وہ کہ جو متواتر بھیجے گئے یہ زیادہ موضوع نظر آتا ہے. الگ تواتر بھیجے گئے، انقطاع نہیں اس کے اندر ہوا. جیسا میں نے عرض کیا ہے، وہ مرسلین ہوں، خدا کے پیغامبر ہوں، ملائکہ کی قوتیں ہوں، وہ جماعتیں ہوں جو حق کے علم بردار بن کر آتی رہیں، متواتر آتی رہیں. یہ وہ کہا یہ سلسلہ حق و باطل کی کشمکش کا متواتر چلا آ رہا ہے، اس لیے خدا کی طرف سے بھی حق کے علم بردار قوتیں متواتر آتی رہی ہیں. اور عرفن کے معنی اگر پہچاننے کے ہیں تو پھر یہ ہے کہ قرآن نے جو ان کی پہچان بتائی ہے اس کی روح سے یہ پہچانی بھی جا سکتی ہیں. جب حق کو آپ متعین کریں گے کہ یہ ہے، تو تاریخ میں کوئی قوت بھی جو اس حق کی علمبردار یا تائید میں کھڑی ہوگی وہ معروف ہو جائے گی ہمارے ہاں مرسل کی حیثیت سے. خدا کے پروگرام کو کامیاب بنانے والی پیغمبر ہوں، مجاہد ہوں، کائناتی قوتیں ہوں، ان کو پہچانا جا سکتا، اور وہ الگ تواتر آئیں گی. پہلی چیز تو یہ کہ خدا کی طرف سے یہ آئی ہوئی قوتیں متواتر جو آتی رہی جنہیں تم پہچان سکتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے، یہ گواہی دیں گی اس بات کی وہ جو آخر میں بات آئے گی. یہ کیا کرتی تھی آ کے؟ فل آصفات عصفن، حق اور باطل، حق کو مغلوب، باطل کو مغلوب کرنا، حق کو غالب کرنا، ہمارے ہاں تو یہی الفاظ ہے. قرآن کریم نے اور پھر زبان عربی نے اس کو بڑے ہی ایک سحر انگیز اور حقیقت کشا الفاظ میں بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ حق اور باطل
ملے ہوئے آپس میں ہوتے ہیں اس طرح سے کہ پہچانے نہیں جاتے. باطل لپیٹ لیتا ہے حق کو اپنے اندر، اور وہ جس شکل میں سامنے آتا ہے وہ باطل ہی کی شکل ہوتی ہے، اسی کو لوگ حق سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس نے حق کو چھپا رکھا ہوتا ہے اپنے اندر. جو کچھ میں نے کہا ہے ابھی ذہن میں آپ کے نہیں آئے گا، اس لفظ سے آئے گا جو عرب بولتے تھے، جو قرآن نے استعمال کیا ہے. ہم شہر والے شاید اس کو جانتے بھی نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ دانے، ہمارے ہاں تو دانا بھی نہیں ہم نے کبھی دیکھا ہوگا گیہوں کے، ہم نے تو کبھی خالص آٹا بھی نہیں دیکھا، وہ جو کوئی تھیلے میں ملتا ہے زہر مار جسے کھا جاتے ہیں. یہ خوشوں میں دانے ہوتے ہیں گندم کے اجناس کے، وہ دانے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکا اس طرح سے لپٹا لیتا ہے اس دانے کو کہ دانا نظر ہی نہیں آتا، وہ چھلکا ہی نظر آتا ہے، اسی کو فصل سمجھا جاتا ہے. اب کرنا یہ ہوتا ہے اگر کسی طرح سے اس کو کوٹ دیا جائے تو چھلکا اور اس کا جو اندر اس کے وہ دانہ ہوتا ہے وہ تو سارا اکٹھا پس گیا، وہ تو حق اور باطل کی آمیزش ہو گئی. کیا کیا جائے؟ اسے اس طرح سے کوٹا نہیں جائے گا. پتہ ہے یہ کاشتکار کرتے کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتا ہو؟ پک جاتی ہے فصل، کاٹتے ہیں اس کو، پھر ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے، اسے گہنا کہتے ہیں، اس کو بچھا دیتے ہیں اس کو زمین پر، دن بھر یا تو اس کے اوپر بیل چلاتے رہتے ہیں اسی طرح سے ویسے ہی، یا وہ ایک کانٹوں دار ڈالیوں کا نوسا سا بناتے ہیں، اس کو اس کے اوپر پھیرتے ہیں. یہ گہنا جو ہے یاد رکھیے، میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ درس کے معنی گہنا ہوتے ہیں. وہ اس کو گاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ چھلکے کو دانے سے الگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانے کو کوئی گزند نہیں پہنچتی، چھلکا الگ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے سر! یہ پروسیس جو ہے حق اور باطل کو الگ کرنے کا، دانا ثابت کا ثابت رہتا ہے اور وہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھوسا بن جاتا ہے. یہ جو پروسیس ہے یہ ہے صحیح پروسیس حق کو غالب کرنے کا، قوت کے زور سے نہیں. دانا اور چھلکا دونوں اکٹھے پس جائیں گے، دانا اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا اگر اس چھلکے کو اس سے الگ کر دیا جائے اور چھلکا بھوسا بن جائے. عربوں کی زبان ہے، قرآن کا انتخاب ہے. فالعاصفات عصفا، یہ مسلسل آنے والی قوتیں کرتی کیا ہیں؟ دانے کو بھوسے سے الگ کر دیتی ہیں. اور یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، یہ آپ کو ذمہ دار یا کاشتکاری بتا سکتا ہے. مئی جون کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں، یہ میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہوں، اب تو وہ کڑکتی ہوئی دھوپ بھی نہیں ہوتی، اس میں صبح سے شام تک بیلوں کو چراتے رہے. بیل ہل چلانے سے اتنا نہیں تھکتا جتنا گہنے سے تھکتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ذمہ دار کاشتکار سارا دن اس دھوپ کے اندر پھر رہا ہے، اس کے اوپر بازار کچھ نہیں ہو رہا. فی الحقیقت یہ پروسیس، یہ جو جماعت مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ فاصبر، بی اسٹیڈ فاسٹ، استقامت دکھاؤ، جلدی نہ کرنا، اس میں جلدی کرنے سے دانے ٹوٹ جائیں گے، آہستہ آہستہ چلو، اس کے اوپر سے مسلسل چلتے جاؤ اس کے اوپر سے. یہ پروسیس ہے حق کو باطل، دین کو مذہب سے الگ کرنے کا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مذہب کا اتنا غلبہ ہے، وہ دین کی بات جو ہے وہ کو سنتا نہیں. پہلا پروسیس جو ہے نا دونوں کو الگ کر کے دکھانا، یہ پروسیس نہیں ہوتا.
مذہب کی طرف سے جو کوئی بدظن بھی ہوتے ہیں یا اس کی طرف سے کچھ مایوس ہوتے ہیں، ان کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام میں کچھ نقص تھوڑا بہت کسی پرزے میں پیدا ہو گیا ہے، ان پرزوں کو گھس کے پیٹ کے کسی طرح سے ٹھیک کر دیا جائے تو پھر یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام جسے مذہب کہتے ہیں وہ تو دین کے نظام کی ضد ہے، یہ اس کے کچھ کل پرزے ایسے نہیں خراب ہو گئے۔ قرآن کی روح سے یہ اچھی طرح سن رکھی عزیزان من، بات کام آ جائے گی۔ مذہب میں اصلاح کرنے سے دین نہیں آتا، دین مذہب کی جگہ آتا ہے۔ جعل حق وزحق الباطل، غور فرما لیا آپ نے اس فکرے کو؟ مذہب کی اصلاح سے دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، مذہب کے نظام کی جگہ آتا ہے دین کا نظام، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ جعل حق وزحق الباطل قرآن کہتا ہے، مفاہمت مصالحت تو ایک طرف رہی، وہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کی جگہ یہ دوسرا نظام لیتا ہے۔ یہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلے جو ہے جس کو فکری انقلاب کہتا ہے قرآن، نفسیاتی انقلاب کہتا ہے، پہلا انقلاب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دانا اور بھوسا الگ الگ ہو کے نظر آ جائے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، پھر وہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ مذہب کی اصلاح سے دین قائم نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ نظام ہے، دین کا نظام اس کی جگہ قائم ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ فرق، یہ امتیاز ذہن میں نہیں ہوتا۔ ساری کوششیں یوں ہوتی ہیں، جو مخلص بھی ہوتے ہیں کوشش کرنے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے نظام میں کچھ خرابیاں سی پیدا ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح کر دی جائے تو وہ پھر صحیح اسلام ہو جاتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ متضاد چیزیں ہیں ایک دوسرے کی۔ روشنی لانی ہے تو اندھیرے کا ذرا سا شمع بھی باقی نہیں رہ سکتا، اس کی جگہ روشنی آئے گی۔ اندھیرے کی اصلاح کرنے سے روشنی نہیں آئے گی، یا تاریکی ہوگی یا روشنی ہوگی، یا مذہب ہوگا یا دین ہوگا، یا حق ہوگا یا باطل ہوگا۔ وہ پہلا پروسیس ان کا یہ ہے، فل آصفات عصفن، وہ دانے اور بھوسے کو الگ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں کہ یہ آخری پاروں میں، آخری صورتوں میں یہ ایک ایک لفظ حقائق کا اقتناز کتنا ہے، کیا کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن کے حقائق کے لیے یہ عربی زبان ہی اس کی متعمل ہو سکتی تھی، عجیب زبان تھی۔ آصفات عصفن یہ کیا، بھوسا جو ہے وہ باطل تھا، حبطت اعمالہم، بیکار گیا، رائے گاں گیا، اور وہ جو اس کے اندر وہ شے تھی جو زندگی بننی تھی، جس نے زندگی کا ذریعہ بننا تھا، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، وہ پھر اسے پھیلاتے ہیں۔ دانے اور بھوسے کو اکٹھے ملے ہوئے کو نہیں پھیلاتے، بلکہ وہ اس کو الگ کر کے حق کو، بھوسا تو باطل ہے، حبطت اعمالہم، رائے گاں گیا۔ شاید وہ مویشیوں کو، ڈھور ڈنگل کو ڈالنے کے تو کام آتا ہے، انسانی نشو و نما کے کام نہیں آ سکتا۔ پھر وہ جو شے زندگی بخش ہوتی ہے، جس پر انسانی پرورش کا دار و مدار ہوتا ہے، اسے پھر وہ لے کر اپنی جگہ جمع نہیں کر رکھتے۔ اب یہ نظام سرمایہ داری کے خلاف ہو گیا۔ زندگی بخش جو چیزیں ان کو اس میں سے ملتی ہیں، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، پھیلاتے ہیں ان کو۔ اب یہ دو نظام آ گئے آپ کے سامنے معاشی، جمع مالہ وعددہ،
ایک نظام یہ ہے، جمع کرتا ہے پھر گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے پھر وہ اپنی وہ تھیلی کو باندھتا ہے اوپر سے کہ ایک پائی بھی اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ ایک نظام یہ ہے، ایک نظام یہ ہے کہ یہ سارا وہ جمع کرتا ہے، وہ ناشرات نشرن پھیلاتا ہے اس کے لیے۔ اب دوسری کشمکش حق و باطل کی، ایک نظام یہ ہے کہ سب کچھ وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے جمع کرتا چلا جاتا ہے، گرا لگا کے اس کے اوپر ڈھکنے لگا کے اس کو تجوریوں کے اندر، اس کو تالوں کے اندر، بینکوں کے اندر پرسنل اکاؤنٹ کھول کے یہ سارا کچھ اپنی ذات پورا نظام اس کے خلاف یہ ہے کہ زمین میں باقی وہ عمل رہتا ہے، وہ نظام رہتا ہے جو ما ينفع الناس، جو پوری نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہو۔ اب یہاں یہ بات آگے آئے گی، پوری نوع انسانی جس دور میں ہم ہیں نا، فطرت کی قوتوں کو مسخر بھی کیا، ان چیزوں کو الگ بھی کیا، لیکن کرنے کے بعد کیا کیا؟ نظام سرمایہ داری فرد کے اوپر ہی نہیں کہ ایک فرد نے سمیٹ لیا اپنی ذات کے لیے، ایک قوم نے اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیا، دوسری قوموں کو محروم کر دیا۔ باطل۔ حق تو یہ ہے ما ينفع الناس، وہ نظام جس میں یہ سامان نشو و نما تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، الناس کے لیے ہے، قرآن یاد رکھیے۔ تو یہ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور اس طرح سے فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، تفریق کرتے چلے جاتے ہیں ہر قسم کے نظام کے اندر، دانے اور بھوسے کے اندر، اجتماعی نظام اور انفرادی نظام کے اندر، معاشی نظام قرآن کا، اور جتنے باطل کے نظام ہیں، خواہ وہ سرمایہ داری ہو، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، سارے باطل کے نظام ہیں، یہ دونوں میں فرق کرتا چلا جاتا ہے۔ اور فرق کرنے کے بعد اس کی تائید میں پیش کس چیز کو کرتا ہے؟ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ کہ یہ جو باطل کا نظام ہے یہ پنپ نہیں سکتا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ حق کا نظام جسے میں پیش کر رہا ہوں، خدا کی تائیدوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہی باقی رہے گا۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی شہادت کیا ہے؟ فالملقیات ذکرا، تاریخ کے نوشتے بطور شہادت پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ مرسلات جو تھے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی داستانیں پیش کی۔ وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ اس نصاب میں یہ ہسٹری کی بک رکھی ہوئی ہے، امتحان دینا ہے لڑکے نے۔ وہ تو ہسٹری کو بطور ایک فلسفے کے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ فلاں قوم نے باطل کا نظام اپنے ہاں رائج کیا تو تباہ ہو گئی، فلاں قوم نے حق کے نظام کو اپنے ہاں قائم کیا، وہ اس کو زندگی کی آسائشیں، نعمتیں، قوت، سلطنت یہاں بھی حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی خوشگواریاں کو حصے میں آئیں گی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن کریم نے اس ایک نقطۂ نگاہ سے تاریخ کو محفوظ کیا ہے اپنے دفتین میں۔ وہ انبیاء کرام کی داستانیں اور ان کی قوموں کی سرگزشت وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ کس قسم کا نظام کس قسم کا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ یہ جو آنے والے اس پروسیس کو لے کر آتے ہیں، اس دعوے کو لے کر اٹھتے ہیں، وہ اس کی تائید میں ان تاریخی نوشتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ بات تو میں نے کئی دفعہ دہرائی کہ وہ جو قرآن کریم نے انہی قوموں کا ذکر کیا ہے جو ان عربوں کے گرد و پیش بستی تھیں، تو اس سے مطلب ہی یہ تھا، اس کے مفہوم ہی یہ تھا کہ وہ عرب جانتے تھے ان قوموں کو، ان کی تاریخ کو، ان واقعات کو۔ قرآن کہتا ہے تم تو صبح شام ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات میں پھرتے رہتے ہو، تم روز باتیں کرتے رہتے ہو ان کی۔ فرق یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ قوم اتنی بڑی شان و شوکت کی مالک پھر تباہ کیوں ہوئی۔
یہاں پہنچ کے تم یہی کہتے ہو کہ تباہ ہو گئی، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ تباہ کیوں ہوئی۔ اگر یہ کیوں تم سمجھ لو تو تم اپنے اندر بھی اصلاح کر لو کہ تم وہ کچھ نہ کرو جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئیں، اس کے برعکس چلو، تم بھی شادمہ اور شادکار زندگی بسر کرو گے۔ یہ تھی تاریخ اور یہ تھے اس کے نوشتے جو قرآن نے بیان کیے۔ فالملقیات ذکرا، یہ سب کچھ کاہے کے لیے وہ کرتے ہیں؟ وہ اپنی مخاطب قوموں سے کہتے ہیں کہ عذراً او نذراً، سن رکھو، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ہلاکت کس طرح ہوتی ہے، زندگی کیسے ملتی ہے۔ اب اس کے بعد جس کا جی چاہے وہ مٹ جائے، اپنے آپ کو مٹا لے، جس کا جی چاہے آگاہ ہو جائے اپنی ہلاکت کے سامان سے اور اس سے محفوظ ہو جائے۔ یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں دو دو لفظ، کتنی بڑی تفصیلات اپنے دامن میں چھپائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یہ شہادت دیتا ہے اس چیز کی، ان سے کہہ دو کہ انما توعدون لواقع، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنے غلط نظام کو تم نے نہ چھوڑا تو تباہ برباد ہو جاؤ گے، جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا، اس کی شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں جو پہلے بیان کی گئیں۔ قرآن سمجھنے کا اور تاریخ سے اس کی تائید حاصل کرنے کا طریقہ قرآن نے خود بتایا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے اسے سمجھو، پھر میں عرض کروں گا کہ پہلے متعین کرو قرآن سے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، متعین کرو کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن میں جن اقوام کا ذکر آیا ہے، جن انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جن مرسلات کا ذکر آیا ہے، قرآن میں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا پھر اس کا اس نگاہ سے مطالعہ کرو۔ قرآن بتائے گا کہ غلط نظام کون سا تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، حق پر مبنی نظام کیا تھا، وہ یہ بتاتا ہے۔ دانا کیا تھا، بھوسا کیا تھا۔ اس طرح سے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں، وہ شہادت بنتے ہیں اس عمل کی کہ جس نظام کو ہم نے اپنے ہاں قائم کر رکھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خدا جس قوم کو جی چاہے تباہ کر دیتا ہے، صاحب رات کو اچھے بھلے سوئے صبح اٹھے تو تباہ و برباد ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ قوموں کا نظام بہت لمبے عرصے سے اپنے نتائج مرتب کرتا چلا آ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ان کے پلڑے میں تخریبی پرچیاں پڑتی چلی جاتی ہیں۔ کچھ اچھے بھی کام وہ کرتے ہیں، کہا ہم اس کو بھی شمار میں رکھتے ہیں، ہم عدل واقع ہوئے ہیں۔ جب تک صورت یہ رہتی ہے کہ ان کا تخریب کا پلڑا بالکل نہیں جھک جاتا، وہ قومیں زندہ رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ یہ مرسلات ان سے کہتے رہتے ہیں کہ وہ دوسرا تخریب کا پلڑا دیکھیے جھکتا چلا جا رہا ہے، جس دن وہ جھک گیا اور یہ اٹھ گیا تو اس دن تباہی تمہاری آ جائے گی۔ یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ اسی چیز کا کہ انما توعدون لواقع، واقعہ ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت، پھر کیا بات ہے، کیا ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو علامت پرستی میں قرآن کے ترجمے یا تفسیریں آ رہی ہیں، ان میں ان چیزوں کو، ان کے یہی جو لغوی معنی ظاہری ہوتے ہیں انہی پہ لیا گیا ہے۔ خود عربی زبان میں ان الفاظ کے مجازی معنی خود عربی زبان میں موجود ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے جی چاہے کوئی معنی اس کا متعین کر لے، بالکل نہیں، کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ لسان عربی مبین میں کتاب آئی ہے، اس کو اتھارٹی دینی ہوگی عربی مبین کی، جو مفہوم وہ لے رہا ہے۔ صاحب
قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، بلکہ بکثرت مقامات پر، اور آخری پاروں میں تو پھر بہت کثرت سے یہ چیز آئی ہے، زمین شق ہو جائے گی، ستارے مان پڑ جائیں گے، چاند اور سورج جو ہے وہ گہنوں پہ آ جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، یہ تمام چیزیں آتی چلی آئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پورے اس تمام دور میں 1300 سال میں، 1000 سال میں یوں کہیے، ان سے معنی یہی لیے گئے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت یہ کچھ ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ جو کچھ طبعی کائنات خدا نے پیدا کی ہے یہ خدا کی طرح ابدی نہیں ہے کہ اس کو آخر میں زوالی نہیں آنا، اس نے ختم ہونا ہے، یہ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، سائنس بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ کچھ ہو جو کچھ کہا گیا ہے، لیکن قرآن تو ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ آج سے 4000 کروڑ سال بعد یہ پہاڑ شک ہو جائیں گے، چاند تاریک ہو جائے گا، سورج مٹ جائے گا، مان پڑ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے لیے اس میں آج کیا رہنمائی ہے؟ یہ تو جس وقت ہوگا اس زمانے کے انسان بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن کا تو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ رہنمائی دیتا ہے اپنے اندر۔ رہنمائی کیا ہے ہمیں جو مل رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تاریخی واقعات شہادت دیتے ہیں اس امر کی کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گا، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس وقت، اور یہ چیزیں تو ہونی شروع ہو گئی تھیں اسی زمانے میں جو آخری دین کا غلبہ ہوا ہے، فتح مکہ یا اس کے ذرا بعد، تو اس زمانے میں یا اس کے بعد صدر اول میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ، ان تک وہ دور محتاط ہے۔ اس دور میں یہ چیزیں واقعہ ہو گئی تھیں۔ کیا واقعہ ہو گیا تھا؟ ان کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں، یہ جو سرحدیں تھیں عرب کی اور روم کی اور ایران کی سرحدوں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، وہاں وہ آزاد تو تھیں، لیکن وہ جسے آپ خارجی پالیسی کہتے ہیں اس میں وہ اپنی ان سپر پاورز کے تابع چلتی تھی جن کے سرحد کے اوپر وہ واقع تھے۔ عربوں کے ہاں تو سپر پاور تھی نہیں، ایران کی سرحد پہ وہ ایرانیوں کے تابع تھی، روم کی سرحد پہ وہ رومن کے تابع تھی۔ وہ ایران اور رومن عربوں کو ان کی وساطت سے تنگ کرتے رہتے تھے، اور یہ آج بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب یہ چیز اٹھی ہے اسلام کے نظام کی، دین کے غلبے کی، تو سب سے پہلے یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں نا، ان کو ختم کیا۔ عربی زبان میں سما اور چاند اور سورج اور جبال جو ہے یہ بڑی بڑی ریاستوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو کہتے ہیں، اور ستارے نجوم جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو کہتے ہیں۔ کہا کہ اس کے بعد ہوگا فائزن نجوم تمہیں ساتھ، پہلے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ختم ہو جائیں گی۔ تاریخ شاہد ہے ان چیزوں کی، وہ تفسیر کر رہی ہے قرآن کے ان واقعات کی، اور اس سے معلوم بھی ہوا کہ ہمارے لیے اس میں ہدایت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے۔ ان کے لیے رہنمائی تھی، وہ آخر تک مقابلہ قریش نے کیا تھا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ جو باطل کی قوتیں تھیں کس طرح سے ایک ایک کر کے یہ ستارے جھڑ گئے، یہ چاند مان پڑ شک ہو گیا، یہ سورج مان پڑ گیا، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ بات تو یہ تھی۔ اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہ روما کی سلطنت وہ رہی، نہ ایران کی سلطنت رہی استبداد کے طور پہ اوپر، نہ مصر کی رہی، تم اگر اپنے یہاں استبداد کی سلطنت قائم کر دو گے تو تم کیسے بچ سکو گے؟ ہر زمانے کے انسان سے وہ کہہ رہا ہے۔ پروسیس اس کا یہی ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی مملکتیں، سلطنتیں، ریاستیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ آج بھی پروسیس یہ ہے، یہ بڑی بڑی سپر پاور کاری یہ رہی ہیں، چھوٹی قوتوں کو جو ان کے دوبیل ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں۔ وہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور اس کے بعد یہ بڑی بڑی پاور جو ہے آپ کے ہاں کی شک ہو جائیں گی، دراڑیں پڑ جائیں گی، پہلے ان کی
پھٹ جائیں گی، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، پرخچے اڑ جائیں گے ان کے جو کہا جاتا ہے۔ ان پہاڑوں کے اور اس چاند اور سورج کے اگر اڑ بھی جائیں گے تو اڑ جائیں، ہمارا کیا بگڑے گا ساتھ؟ یہ جب اڑے تھے پرخچے ان کے تو پوچھو نہیں آج تک وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج تک وہ اپنے زخموں کو سہلا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے لیے ان کی تاریخ عبرت کا، ایک موعظت کا اور عبرت کا مرکب بن کے رہ گئی ہوئی ہے۔ ہسٹری آف پرشیا آپ دیکھیے گا، اور نہیں تو براؤنی کے لیے لے لیے، اور کئی ہسٹریز ہیں، ہسٹری آف رومن امپائر لے لیجیے آپ ابن کی، دیکھیے اس کے اندر وہ تاریخی نوشتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ اس چیز پہ گئی کہ وہ سلطنتیں تباہ کیوں ہوئی تھی، انہوں نے گنایا ہے کہ جسے قرآن نے باطل کہا ہے انہوں نے وہ نظام اپنے یہاں رائج کر رکھا تھا، اس لیے جب بھی عرب کے اندر جب حق کا نظام قائم ہوا ہے تو اس کے اثرات اتنے دور دور تک گئے تھے، ناشرات نشرن، کہ وہ متاثر ہو گئی تھی وہ قومیں جو تھیں، تباہی آ گئی ان قوموں کے اوپر، اور اس کے بعد جو قوم بھی اس قسم کا نظام قائم کرے گی وہی اس کا انجام ہوئے گا۔ معاف رکھیے، یہ سارا کچھ ہوگا، کب ہوگا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جنہیں ہم بھیجتے ہیں ان کا پروگرام متعین کیا جائے گا، تم نے یہ کرنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہارے ذمے یہ ہے، یہ ایک نظام ہے فطرت کا، کائنات کا، خدا کا، یہ یوں ہی ہنگامی طور پہ نہیں یہ کچھ چل رہا، وہ تو ابھی تحقیق ہوگی۔ خدا کرے کہ جی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی دیکھو، قرآن نے کہا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو اس گردش میں ہے وہ اس لیے ہے کہ کسی فرد کا کوئی عمل نتیجہ پیدا کیے بغیر نہ رہ جائے، بڑی چیز ہے۔ افراد تک ابھی ہماری نگاہ نہیں گئی، اقوام تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اقوام تباہ ہوتی ہیں، کس طرح اقوام غالب آتی ہیں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، پروگرام متعین کیا جاتا ہے، ان کو ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ آگے بات آتی ہے کہ یہ پھر پوچھتے ہیں لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہ پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ وہی جو فریب کھاتا ہے انسان اس چیز سے کہ پھر وہ جلدی سے آتا کیوں نہیں ہے، وہ عذاب، وہ تباہی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہے قرآن کا، خدا کا قانون مکافات عمل، اور یہ ہے رحمت انسانوں کے لیے کہ وہ پہلے ہی جرم کے اوپر گلا نہیں گھونٹ دیتا۔ دو قوتیں انسان کے اندر کشمکش میں رہتی ہیں، مدافعت کی قوت، تخریبی قوت۔ بتاتے ہیں ہمیں یہ علم طب والے، یہ ڈاکٹرز، کے ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں تباہ کرنے والے جراثیم اندر جاتے ہیں، اندر اگر وہ جراثیم ان سے زیادہ توانائی میں ہیں جو ان کو ہلاک کرتے ہیں تو وہ انہیں ہلاک کر دیتے ہیں اور غالب آ جاتے ہیں۔ اس طرح انسان زندہ رہتا ہے، اگر یہ غالب آ جاتے ہیں تو بیمار پڑ جاتا ہے، مسلسل یہ غالب آتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن مر جاتا ہے۔ یہی قانون قوموں کی تاریخ میں بھی ہے، ان کی زندگی میں بھی پہلے ہی دن غلط عمل سے قوم تباہ نہیں ہو جاتی، لمبا عرصہ پڑتا ہے، اس کے لیے ڈھیل دیتا ہے جسے آپ کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں کہ اس دوران میں کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، ہو تو رہا ہوتا ہے، ابھی وہ اس مقام پہ نہیں پہنچتا کہ جہاں موت واقع ہو جائے مریض کی، ابھی وہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ہوتا کیوں نہیں، کس وقت تک کے لیے یہ مہلت کا وقفہ ہے، انتظار کب تک ہم کریں؟ لیوم الفصل، کہا کہ ابھی تو تمہیں وارن کیا جاتا ہے، تنذیر ہے، یہ آگاہ کیا جا رہا ہے، وہ دن فیصلے کا ہو جائے گا۔ پھر ایک لفظ ہے، فیصلے کا دن، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے بعد واپسی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔
موت ہوتی ہے نا فیصلے کا دن، اس سے پہلے تو آخری سانس تک بھی ڈاکٹر ابھی امید والا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو دی رہتا ہے۔ یوم الفصل ہوتا ہے جب وہ آخری سانس بند ہو جاتا ہے۔ کہا اس دن تک کے لیے ہے، کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کوئی عید کا چاند ہے جو تم چاہتے ہو کہ 29 کو نظر آ جائے، 30 کو کیوں نظر آئے؟ ارے ہو تو تمہاری موت کا دن ہے، اس کے لیے جلدی مچا رہے ہو، وہ یوم الفصل ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یعنی کون بتائے کہ یوم الفصل کیا ہوگا، اس دن کیا ہوگا اس یوم الفصل کو؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو لوگ سے واضح حقائق کو جھٹلاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا، انکار کرنا اور چیز ہے، کفر ہے، وہ مانتا ہی نہیں ایک شخص۔ دوسرا شخص یہ ہے کہ زبان سے یہ مان رہا ہے، کہہ رہا ہے مسلمان ہوں، قرآن پہ بھی ایمان ہے، خدا پہ بھی ایمان ہے، حشر نشر پہ بھی ایمان ہے، سب ٹھیک ہے سب، اور اس کے بعد عملاً انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ایسا نظام قائم کرتا ہے جو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے یہ اپنے دعوے کو جھٹلاتا ہے۔ کیا لفظ ہے صاحب، اپنے دعوے کو جھٹلاتا ہے، یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس دن پھر وہ تباہی کا دن آ جائے گا ان کے لیے جو یوں اپنے دعوے کو جھٹلاتے رہے۔ ان سے پوچھو الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کیا تاریخ انہیں یہ نہیں بتا رہی کہ جو پہلی قومیں آئیں ان کو تباہ کیا، اس کے بعد ایک قوم آئی اسے وارن کیا، انذار کیا، تنبیہ کیا، آگاہ کیا کہ ایسا نہ کرنا، ویسا ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی ویسا کیا، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہو گیا۔ آگے ایک بات آئی کہ یہ ان قوموں کی بات نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، انہی تک یہ محدود نہیں ہے، یہ جو اصول ہم بیان کر رہے ہیں، کذالک نفعل بالمجرمین، مجرم کہیں بھی ہوں، کسی زمانے میں بھی ہوں، کسی قوم میں بھی ہوں، کسی دور میں بھی ہوں، اسی طرح سے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب پتہ تھا کہ تاریخی شواہد سے معنی کیا ہے، اسی طرح تو گویا یہ ایک اٹل ابدی قانون ہے خدا کا کہ مجرمین کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ جرم کی نوعیتیں تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، بکثرت ہیں، جرائم انہیں کہیے، کرائم انہیں کہیے، لیکن بنیادی طور پر عربوں کے ہاں جرم کہتے تھے دوسروں کے ہاں کے درخت کے پھل کو کاٹ کے اپنے ہاں لے آنا۔ تمام جرائم کی تفصیل اس کے اندر آ جاتی ہے۔ امت بر امت دیگر پرد، دانا ہی می کاردا حاصل برد، دوسروں کی محنت کے محاصل کو جبرن لوٹ کر لے جانا، استحصال، ایکسپلائٹیشن، کیا بات ہے اس قوم کی، جرم کہاں کہا جا کر یہ، اور اس سے بڑا جرم اور کیا ہے، اور اسی سے تو قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ عزیزان ایمان، بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، یہ لوگ تھے نام اسلام کا لیتے تھے، دوسروں کے درختوں کے پھل کاٹ کے اپنے گھر لے جاتے تھے، تباہی ان کی آئے گی اس دور میں۔ عزیزان ایمان، وقت ہو گیا، ہم سورہ المرسلات کی 19ویں آیت تک ہم آ گئے۔ 20ویں آیت میں پھر وہ اسی کی شہادت میں روزمرہ کے ایک واقعہ کو پیش کرتا ہے۔ کیا انداز ہے قرآن کا، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔